بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کی توفیق سے آج ہم قربانی کے احکام پڑھیں گے، لیکن قربانی کے احکام بیان کرنے سے پہلے ایک بات کی طرف میں آپ مومنین کو متوجہ کروا دوں کہ مومنین کے درمیان ایک بات مشہور ہو چکی ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن اور بال نہ کٹوائے یا اس کے گھر والے یہ کام نہ کریں۔ تو ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، یہ حکم صرف ان مومنین کے لیے ہے جو حج کرنے گئے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں جن میں سے ناخن کاٹنا اور بال کاٹنا ہے، تو وہ جو حج پہ گئے ہیں یہ ان کے لیے منع ہے۔ لیکن جو عام لوگ ہیں اپنے اپنے علاقے میں قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ بال بھی کاٹ سکتے ہیں اور ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ تو اب ہم قربانی کے احکام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اگر کوئی مومن استطاعت رکھتا ہے، کسی کے پاس پیسے ہیں قربانی کے، تو تاکید کی گئی ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر جانور نہیں مل رہا قربانی کا تو قربانی کے جانور کے بدلے میں وہ پیسے صدقہ کر دے، یعنی اتنی تاکید کی گئی ہے۔ دوسری بات کہ ایک بندہ ایک جانور خرید کے اپنی طرف سے بھی اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، یعنی تمام کو قربانی کی نیت کے دوران شامل کرے گا۔ یعنی میں اگر قربانی کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنی طرف سے بھی کرتا ہوں، اپنے والد کی طرف سے بھی، اپنی والدہ کی طرف سے بھی، اپنی بہن کی طرف سے بھی، اپنے بھائی کی طرف سے بھی، تو تمام کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات اسی شراکت کے احکام میں کہ اگر جانور زیادہ مہنگا ہے یا مہنگا نہیں بھی ہے تو مومنین مل کے قربانی اگر کرنا چاہتے ہیں تو عمومی طور پہ کیا مشہور ہے کہ 7 بندے مل کے ایک قربانی کے اندر حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو ایک گائے خریدتے ہیں اور 7 بندے مل کے خریدتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ تو مذہب اہل بیت علیہم السلام میں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ 70 افراد تک روایات میں آیا ہے کہ وہ ایک قربانی کے اندر حصہ ڈال سکتے ہیں، یعنی 70 بندے ملیں اور پیسے ملا کے ایک گائے خرید لیں اور سب کی طرف سے وہ قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر گائے نہیں خرید سکتے تو 70 بندے ایک بکرا ایک دمبا خرید کے بھی کریں تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کرنے میں اتنی ہمارے مذہب میں آسانی دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ساتھ عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو قربانی اور عقیقہ اکٹھا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس صورت میں پھر اشتراک نہیں ہو پائے گا، یعنی اگر کسی ایک بندے کا عقیقہ بھی کرنا ہے تو قربانی بھی کرنی ہے، تو پھر جس کی طرف سے عقیقہ ہوگا قربانی بھی اسی کی طرف سے ہی ہوگی۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندے کا عقیقہ بھی ہو اور 7 بندے مل کے قربانی میں شریک بھی ہو جائیں، نہیں، پھر ایک ہی بندے کی قربانی ہوگی اور ایک ہی بندے کا عقیقہ ہوگا ایک ہی جانور میں۔ تیسری بات وقت کی ہے کہ قربانی کس وقت کی جائے۔ تو جیسے ہی سورج طلوع ہو اور اتنا وقت گزر جائے کہ ایک مومن عید نماز پڑھ لے تو اس کے بعد قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ 3 دن تک، یعنی خود عید والا دن، اس کے بعد والا دن اور اس کے بعد والا دن، تو 3 دن تک قربانی کی اجازت ہے۔ لیکن سب سے افضل وقت پہلا ہی دن ہے کہ عید والے دن ہی قربانی کی جائے۔ چوتھی بات کہ کون سا جانور ذبح کیا جائے۔ تو روایات میں انعام ثلاثہ کا ذکر ہے، یعنی آپ قربانی میں اونٹ ذبح کر سکتے ہیں، آپ قربانی میں گائے ذبح کر سکتے ہیں، بیل ذبح کر سکتے ہیں، بھینس ذبح کر سکتے ہیں، بھینس کا مذکر بھینسا ذبح کر سکتے ہیں آپ، اسی طرح بکرا ذبح کر سکتے ہیں، بکری ذبح کی جا سکتی ہے، بھیڑ ذبح کر سکتے ہیں، دمبا ذبح کر سکتے ہیں، تو یہ سارے جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ قربانی آپ نہیں کر سکتے دوسرے جانوروں کی اگر کرنا چاہیں تو، لیکن ان کو قربانی یعنی ان کی قربانی کرنے سے پہلے آپ نے ان کی عمر کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ قربانی کے جانور میں عمر شرط ہے کہ اگر کوئی اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس کی عمر 5 سال مکمل ہو چکی ہو، یعنی پورے 5 سال کا اونٹ ہو چکا ہو
پھر آپ قربانی کریں گے۔ اگر 5 سال سے ایک بھی دن کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح گائے، بھینس، بیل، بھینسا اور بکرا بکری، ان کی عمر 2 سال مکمل ہونی چاہیے۔ 2 سال سے ایک دن بھی کم ہے تو یہ قربانی شمار نہیں ہوگی۔ اسی طرح بھیڑ اور دمبا، اگر اس کو کوئی ذبح کرنا چاہتا ہے تو 7 ماہ ان کی عمر ہونی چاہیے، 7 ماہ سے ایک دن بھی کم نہ ہو۔ 5ویں بات، قربانی کی جو شرائط میں چیزیں ذکر کی جاتی ہیں کہ بھئی ایک آنکھ سے اندھا نہ ہو جانور، اس کی ٹانگ خراب نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، تو یہ مستحب قربانی کے لیے نہیں ہے۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ مستحب اور سنت قربانی ہوتی ہے۔ جو حاجی صاحبان قربانی کرتے ہیں وہ واجب قربانی ہوتی ہے۔ یہ جو ساری شرطیں آپ کو بیان کی ہیں کہ مثلا جانور کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اچھا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، خصی نہ ہو، تو یہ جو ساری شرطیں ہیں یہ اس جانور کے لیے ہیں جو حاجی صاحبان نے ذبح کرنا ہے، چونکہ ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہوتی ہے، جبکہ ہمارے لیے قربانی واجب نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں وہ کر لے، جس کے پاس نہ ہو نہ کرے۔ تو اس میں یہ شرطیں ہی نہیں ہیں، یعنی اگر کوئی کانا، لنگڑا، اچھا کان کٹا ہوا یا خصی جانور بھی ذبح کرنا چاہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، بس حاجی صاحبان کی ایسے جانور سے قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو گھر کا پالا ہوا جانور ہوتا ہے اس کی قربانی مکروہ ہے، یعنی بہتر ہے کہ جو گھر کا پلا ہوا جانور ہے وہ قربانی پہ ذبح نہ کیا جائے، بلکہ آپ بازار سے خرید کے جانور ذبح کریں۔ 6ٹھی چیز حصے کے بارے میں ہے کہ قربانی کے حصے کتنے کیے جائیں۔ تو یہ جو 3 حصے مشہور ہیں یہ بھی واجب قربانی کے لیے ہیں کہ جو حاجی صاحب ہیں نا انہوں نے 3 حصے کرنے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے مستحب و سنت قربانی کرنی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کوئی بھی حصہ نہ کریں، کسی کو بھی نہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ بھی 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، دوسرا حصہ ان مسلمانوں کو دیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، مثلا آپ کے رشتہ دار ہیں یا اپنے آپ کے ہمسائے ہیں، اور تیسرا حصہ ان مسلمان مومنین کو دیں کہ جو غریب فقراء ہیں۔ اور 7ویں اور آخری بات کہ جو قربانی کی کھال ہوتی ہے، بہتر ہے، مستحب ہے کہ آپ اس کو صدقہ کر دیں، کسائی کو اجرت کے طور پہ نہ دیں۔ مثلا کسائی نے اگر بکرا ذبح کیا ہے تو جو آپ نے اسے پیسے دینے تھے اس کی جگہ پہ آپ نے اسے کھال دے دی، اس کی بکرے کی جلد دے دی، تو ایسا نہ کریں، بلکہ جو کھال ہوتی ہے اس کو صدقہ کر دیں۔